اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد شہداء دی درجات دی بلندی واسطے ایک مرتبہ درود صلی دعا ہے اللہ بعد اولا شریک تمام حضرات دیاں دلی دعاؤں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آخری آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ دنیا دا ہر طالب علم آگاہ ہے کہ جس کلاس سے جو داخل ہوئے گا اس کلاس سے جو دے مطابق وہ دا نصاب پڑھایا جائے گا۔ پہلی جماعت دا نصاب پہلی واسطے، 8ویں دا 8ویں واسطے، ایم اے دا ایم اے واسطے، نصاب تو بغیر جڑا تعلیم یافتہ بندہ ہے وہ زندگی بھر جڑیاں گلاں کرتا ہے اپنی تعلیم دے مطابق، وہ نصابی سرگرمیاں دے مطابق کرتا ہے، جو نصاب جو پڑھتا ہے وہ دے مطابق وہ گل کرتا ہے۔ غیر نصابی گل خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ بھی ہو سکتی ہے، مزیدار بھی ہو سکتی ہے، لیکن جیڑی اس نصاب چو پڑھی ہے پڑھیا لکھیا بندہ وہی کرے۔ مثال دے ڈاکٹر جڑے نسخے لکھ دیں فیزیشن، وہ باقاعدہ ایک کورس پڑھایا جاتا ہے، نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس نصاب دے مطابق وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر نو آکھے کہ میں صبح صبح دہی چ انار دانا کوٹ کے پا کے پینا وہ دے نال مینوں آرام رہندا ہے، وہ آندا ٹھیک ہے، وہ دے نسخے نو سن سکتا ہے، لکھ نہیں سکتا، کیونکہ جڑا اس نصاب پڑھیا ہے اس نصاب وچوں کوئی آرام بھی آ سکتا ہے۔ نسخے اچھے بھی ہوتے ہیں، کئی بندے نعمت دی ترے کوٹ کے پیندے ہیں خرک شرک واسطے، خارش واسطے، آرام بھی آ سکتا ہے۔ آرام ڈاکٹر نو بھی آ گیا ہوگا نا وہ دے نال، لیکن ڈاکٹر کسی نو نسخے چو لکھ کے نہیں دینا، نسخے وچوں وہی لکھ کے دینا ہے جو اس نصاب وچ پڑھے۔ مولا تانوں جزا۔ یہ دو مثالہ کافی۔ جدوں ڈاکٹر دا ایک اپنا نصاب ہے، نصاب چو باہر نہیں ہوندا، طالب علم دا ایک اپنا نصاب ہے تے نصاب چو باہر نہیں ہوندا، یہ دا مطلب ہے جیڑا بندہ دین نو قبول کر گیا ہے وہ دا بھی ایک نصاب ہے، وہ نصاب چو باہر کیوں ہوندا؟ دین دا بھی کوئی نصاب ہے یا نہیں؟ دین دا بھی ایک نصاب ہے، اہل سنت دا ایک نصاب ہے، اہل حدیث دا ایک نصاب ہے، دیوبندیاں دا ایک نصاب ہے، ساڈا بھی ایک نصاب ہے۔ اسی نصابی بندے ہاں، غیر نصابی نہیں، یعنی جدی فقہ موجود ہے وہ بندہ نصاب ہے۔ فقہ حنفیہ انہوں دا نصاب ہے، فقہ جعفریہ ساڈا بھی ایک نصاب ہے۔ یہ جڑے نا لڑائی دنیا دی، یہ لڑائی ادوں تک ہوندی ہے جدوں بندہ کسی دے نصاب تو واقف نہیں ہوتا۔ ساڈا جڑا بنیادی نصاب ہے نا وہ دے موجب دو چیزاں نے، وہ دی بیس ہے بنیاد جو دو چیزاں نے، پیغمبر دو میں چھڑ کے گئے نے، ایک قرآن تے ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ ساڈے کول جڑا نصاب ہے یا وہ قرآن ہے یا معصومین دے فرمان۔ اگلی گل یہ کہ اساں پیغمبر تے کہن تے اہل بیت بھی انہوں نے تسلیم کیتا ہے جڑے ہر ویلے قرآن دی طرح پاک ہیں، جی میں قرآن ہر وقت پاک ہے ایویں اساں انہاں معصوماں نو ہر وقت پاک منے، جی میں قرآن نو کسے ویلے بھی کسے دی ہدایت دی ضرورت نہیں، قرآن خود ہادی ہے، اہل بیت نو بھی اللہ تو سوا کسے کو پوچھن دی ضرورت نہیں، وہ بھی اللہ نے خود ہادی بنا کے بھیجے۔ جڑا بندے اندر نشیہ نہیں مندے وہ میں دس دینا کی نہیں مندے، وہ گل بڑی واضح ہے۔ کئی گلاں بڑیاں سادہ ہوندیاں نے، انہوں الجھا کے نا جی تے اس طرح دا کر چھڑیا ہوندہ ہے جدوں
کئی باری تمہیں پتہ ہے ڈور جڑی ہوندی ہے سیدھی ڈور ہوئے تے پتنگ جلدی چڑھ جاندی ہے تے جڑی ڈور نو بندہ انج کر چھڑے وہ بندہ سارا دن گنجنا ہی کھولتا رہتا یہ ڈور سیدھی سی ایویں کسے گنجنا پا چھڑیاں جڑا اندر نہ شیعہ نہیں منتے وہ جڑی شے ساڈے نصاب دے مطابق نہیں نا اسی انہوں نہیں منتے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں جڑی شے ساڈے نصاب دے مطابق نہیں اسی انہوں نہیں منتے مثلا اسی پیغمبر اعظم نو معصوم مننے حضور نو اسی معصوم مننے ہن معصوم انہوں اندے نے جدا اللہ عاصم ہوئے اللہ عاصم ہوئے تو کوئی معصوم ہوندہ ہے جنہوں لوکی درود تاج چ پڑھ دینے واللہ عاصم ہو و جبریل ہو نہیں میرا قسم نہیں ہوندہ تھوڑا بہت بھی شاید کسی بندے نو یاد ہوئے وہ درود تاج پڑھا جاندہ ختمہ چ تے فروٹ تو تیان پر ادھر ادھر ہوئے تے بندہ سنے نا ختم چکی پہ پڑھا جاندہ واللہ عاصم ہو و جبریل ہو خادم ہو یہ مطلب بندہ نے کچھ نہیں یاد ہے اللہ حضور کا عاصم ہے اور جبریل حضور کا خادم ہے یہ مطلب ہے کہ بندے درود تاج بھی سن کے آؤں دے واللہ عاصم ہو و جبریل خادم ہو خادم تو مخدوم ہے تے عاصم تو معصوم ہے جیڑا مخدوم ہوئے او دا کوئی خادم ہوندہ ہے تو ساں مخدوم بیکھے ہے کوئی شکریہ یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی وہ دا خادم بھی تے ہوئے گا ہی نا جیڑا تسی سمجھتے ہو ہے مخدوم صاحب آئے نے وہ دا خدمت کرنے والے کوئی نہ ہوئے تو مخدوم کا دا یہ مطلب ہے کتنے وہ دی خدمت کرنے والے ہے نے تو پھر وہ مخدوم ہے خدمت کرنے والا کوئی ہے تو کوئی مخدوم ہے کوئی بچان والا ہے تو کوئی معصوم ہے دوبارہ عرض کریں جی واللہ عاصم ہو و جبریل خادم ہو حضور کی ذات وہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے خادم ہیں حضور کے واللہ عاصم ہو و جبریل ہو یارا جبریل حضور دا خادم ہے ایک بندے اکھا بند کی تھی نے میں نہیں پتا وہ سواد لے رہا یا سو گیا یہ نہیں میں نے پتا اکھاؤں دیا بند نے واللہ عاصم ہو و جبریل خادم ہو حضرت جبریل حضور دے اور تو خیر ہوئے خادم نے خادم ادھنے خدمت کرنا لیں مخدوم انہوں ادھنے قبلہ جی دی خدمت ہوئے میرا دل کردہ مولویاں دے بوئے کہ قرآن کھڑ کے پوچھاں ایک گلتے دسو اے جدہ خادم رضی اللہ او دا نائب نہیں شکریہ مہربانی نہیں جی معاف کرنا نہیں میں رضی اللہ کہہ گیا تو بندے اندروں بچوں نے بٹے گئے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے رضی اللہ تو نہیں نا جیڑا بندہ حضرت جبرائیل نو رضی اللہ آکھے در کرے تو پرچہ ہو جائے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ نے وہ یارا نبی دے خادم نے ملائکہ ہی تے سید نے نا یارا جبریل پیغمبر دے خادم نے لیکن ملائکہ بھی تے سید نے سید الملائکہ یہ تو مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو پھر کم از کم سادہ نصاب بڑے این اصول دے مطابق ہے اسا علی تو لے کے مادی تک کسے نو رضی اللہ نہیں آکھیا جنہوں آکھیا علیہ السلام آکھیا اور من بھی اس وقت گئے ہیں کہ نصاب اصول دے مطابق ہے یہ جدہ خدمت کرنے والا علیہ السلام ہوئے او دا نائب رضی اللہ کیسے ہو گیا میرا خیال ہے میں ایک مثال عرض کی تھی نصاب دی نصاب میں پڑھنا چاہوں یہ جدو اسی حضور نو واللہ عاصم ہو و جبریل خادم ہو جبریل حضور بڑی گل یہ سمجھ آ گئی ہے تو ہم کو یہ مطلب ہے ساڑھے نصاب یہ مطلب ہے ساڑھے نصاب پیغمبر دا امبر دا آپریشن نہیں کیوں نہیں اس واسطے کسی نبی نو معصوم آپریشن نہیں کیوں نہیں اس واسطے کسی نبی نو معصوم مننے نا معصوم اندر ہر گناہ تو ہر آلائش تو ہر عیب تو عیب گناہ تے بڑی وڈی گر لے عیب جیڑا ہوندہ ہے نا میں کئی باری سمجھان واسطے عرض کرنا وہ بڑی چھتی بچیاں نو سمجھ آ جائے یہ جیڑا ہونا میں ایتھے بٹن بند کیتا ہے
صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ بٹن ٹھیک کر انہوں کوئی بس دسے کہ بٹن ٹھیک کر شرازی صاحب کسے دنیا دی فقہ ہے ایتھے بٹن غلط بند کیتا ہوئے نہ ایدے تے کوڑے نے نہ ایدے تے سزائے نہ ایدہ کوئی جرمانہ ہے نہ کوئی عیب نہیں کوئی عیب گالی کوئی نہیں کوئی جرم ہوئے تو سزا ہوئے نہ فقہ حنفیہ چ کوئی سزا ہے تے نہ فقہ جعفریہ چ کوئی سزا ہے کیونکہ گناہ نہیں گناہ ہے ہاں کوئی نہیں ٹھیک ہے میری قمیض ہے میری قمیض میری مرضی میری قمیض میری مرضی میں جتنے مرضی بٹن بند کرا اریانی بھی کوئی نہیں ہو رہی کوئی مطلب یہ بھی نہیں کہ جسم نظر آ جائے ٹھیک ہے لیکن ایک کمی ہے ٹھیک نہیں گناہ بھی نہیں پر ٹھیک بھی نہیں جدی توجہ ہے نا میرے حال انہوں میں سمجھا چھڑنا ہے ایک گناہ بھی نہیں تے جرم بھی نہیں تے عدت سزا بھی نہیں ان چھوٹی جی گالے جڑی ٹھیک نہیں جدہ چھ اینے بھی ہوئے نا وہ معصوم نہیں ہوئے سبحان اللہ مولا تانو جزا دے دے جدو پیغمبر اعظم نو اسا معصوم مان دے اسی پیغمبر اچھ کوئی کمی برداشت نہیں کر دے جدو پیغمبر نو بندہ اینج مان جائے کہ محمد علم اچھ کمال نے علم اچھ کمال نے شجاعت اچھ کمال نے سخاوت اچھ کمال نے فرشتے رہن تے کمال نے عرش تے جان تے کمال نے نور چوڑ تے کمال نے بشر بن جان کمال نے باپ بن جان تے کمال نے شوہر بن جان تے کمال نے نبی ہون تے کمال نے رسول ہون تے رسولہ جو کمال نے امام ہون تو امامہ جو کمال نے یہ تو انہوں سمجھ آگئی ہے یار کمال دا نام محمد ہے ہون سوچ یہ دا نائب گنو ہونا چاہیے بہت شکریہ نصاب دی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں جڑا ساڑھے تک نصاب پہنچے ہیں اس نصاب دی کچی پکی پہلی جماعت جڑا درس دیتا جاندہ ہے او دا نا توحید کی نا ہے جی توحید ہے پاکستان دی تعلیم دے نظام اچھتے بیرون ملک دی تعلیم دے نظام اچھ ایک فرق ہے ایتھے جڑا تھوڑا پڑھیا ہوئے وہ پہلی نو پڑھاندہ ہے باہر دے ملک جڑا زیادہ پڑھیا ہوئے وہ پہلی نو پڑھاندہ ایتھے میٹرک تو بعد کچی پکی نو دوسری تیسری نو بندہ پڑھا سکتا ہے بیرون ملک جڑے بڑے پروفیسر نے وہ پہلی جماعت نو پڑھاندے پہلی جماعت نو پڑھاندے ویسے اصول کسے حد تک ٹھیک ہے جتنا جاہل ہوئے نا اتنا عالم چاہیے بہت شکریہ بھئی چھوٹے بچے میں جہالت زیادہ ہوندی ہے بڑے تو سیانے بینے ہوندے نے جدہ جاہل جنہ نیرہ ہوئے انہی روشنی چاہیے تھی جنی میل ہوئے انہا چنگا صابن چاہیے جنی بدبو ہوئے او دے مطابق اونی چنگی خوشبو چاہی دیئے تے جنی جہالت ہوئے اونا وڈا عالم چاہی دے اے جتھے جتھے جاہل سننا اوتھے اوتھے علیہ السلام ہوندے رہنے جتھے ابو جیل سینا اوتھے صلی اللہ ہے مہربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی جہالت کے بلا عرب زیادہ سی اتنا سب تو بڑا عالم آئے سرکار دو عالم نے نصاب شروع کی تھی نا کچی پکی ایتھے کچی چی 3.5 سال دے بچے جاندے نے میرے خیال پریپ پہ پھر نرسی جاندے 4 سال دے جدو میں ٹیچر ساں وہ تو 6 سال دا کچی چی داخل ہوندہ سی 5-6 سال دا پہلی چی داخل ہوندہ سی وہ پھر 6ویں جاندے ہوں 12 سال دا 11 سال دا ہوندہ سی ہون ذرا جلدی جلدی بچے چلے جاندے میرے عزیزوں جڑی نبی نے پہلی جماعت بھائی ہے نا وہ دے بچے سارے تو چھوٹا 26 سال دا میرے موہنوں میں بیندے ہوں میں پیانا جڑی پیغمبر اعظم نے کلاس بٹھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بندے پڑھے نے انہاں چو نکاح 26 سال دے اگوں صاحب لو 40 سال دے 50 سال دے 60-70 سال دے 90 سال دے بھی بچے پیغمبر دے بائی کلاس ہے جو موجود سا تو انہوں نے ایک گل دساں جدے سامنے 90 سال دا بھی بچہ بن جانا اس عالم نو محمد کمال ہے بہت شکریہ کروں جتھے بہت بہت سیانے بندے بھی بالکل طالب علم آنگو بیٹھ جاننا انہوں مصطفیٰ آندے جنہا درس پہلے دیتا ہے نا حضور نے وہ درس توحید ہے
وہ میں نصاب دی سب تو بڑی کتاب ہے جدا نام قرآن ہے، یہ دے بچوں میں نصاب پڑھیا ہے توحید دا. یہ آیت مجیدہ ساری پڑھنا، یہ دا درمیان والا حصہ میں آج موضوع بنایا، پہلا بھی بنانا آخری بھی بنانا، لیکن درمیان آیت پوری پڑھنا. اللہ فرماندہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اس خالق اکبر کے لیے ہے جس کی اولاد نہیں، جس کی اولاد نہیں. پھر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں. تیسرا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کے اوپر کوئی سرپرست نہیں، اس کے اوپر کوئی اس کا بڑا نہیں، اس کے اوپر کوئی اس کا ولی نہیں، اس کے اوپر کوئی اس کا ذمہ دار نہیں جو اس کو کبھی ذلت سے بچا لے. اس پہ کبھی ذلت آتی ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی ولی ہے ہی نہیں ہے. اور ہے کیسا؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو جو سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی بیان کرو جو اکبر ہے. ترے واری لم آیا، لم دا معنی نہیں، نہیں، ہرگز نہیں. پہلی گل ہے او دی اولاد نہیں، کمال وے اتے اجداد نہیں، تھے اولاد نہیں. بہت شکریہ. اتے اجداد نہیں. ایک جملہ آئے تھے بھی کہہ ہی دیا، توحید پہ پڑھنا، نصاب پہ پڑھنا. میرے جڑے بچے بیٹھے نے خدا را اے نصاب پڑھ لو، اس نصاب دے بچ رہنا جی. 6ویں جماعت دے بچے نے نسیم حجازی دا بھی ناول پایا ہوئے نا اپنے بیگ چ، پھڑ کتے تے اسی انہوں نے دساں وہ تیرا نصاب ہی نہیں. وہ پہلا نصاب پڑھ ہوئے پھر واندہ فارغ ہو کے جنہوں مرضی اپنی اپنا نصاب پڑھ، اپنا نصاب. میں دوبارہ کرنے لگا شیعہ بچیاں. صحابی تورات پہ پڑھتا سی، نبی کولوں گزرے، حضور دی نظر پئی تے کہنے لگا جی تورات پہ پڑھنا، فرمایا اپنا نصاب پڑھ. تو غور ہی نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا قرآن پڑھ، کہنے لگا جی یہ بھی تو ایک کتاب ہے، تو ایک نبی تے اتری ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے تے نبی تے اتری ہے. پیغمبر دا فرمان سنایا قرآن دے سامنے کھلو کے. پیغمبر نے فرمایا جدا نصاب پہ پڑھنا ہے او نبی بھی دنیا تے آ جانا تے میرا نصاب پڑھے گا. کمال کرنا پیا. یہ مطلب ہے اپنے نصاب وچ رہنا چاہیے. ساڈا نصاب ہے کہ اتنے او دے اجداد کوئی نہیں، یعنی اباؤ اجداد، دادا پیو دادا پردادا نگڑ دادا اجداد. انہوں قبلہ اجداد بچے آندے نے. اجداد تیرا والد او دے والد او دا والد او دا والد، انہوں اجداد آندے نے. تو جدوں تیری شادی ہوئی پھر اجداد تے نہیں نہ ہونے، پھر اگو اولاد تیرا بیٹا او دا بیٹا او دا بیٹا او دا بیٹا. نصاب وچ توحید انہوں اندے نے جدے اتے اجداد کوئی نہیں تے تھلے اولاد کوئی نہیں. تا مولا علی ہر جانگے جا کے اندے سن میرے پیو دا نام ابو طالب ہے. کمال ہے بھائی، کمال ہے. کسے بندے پوچھیا تو انو کے میں بلاواں، فرمایا مجھے کہے یا ابو الحسن، اے حسن کے بابا. علی پوری زندگی نصاب توحید نو بچان واسطے دس دے رہنے. اتے میرے اجداد نے پیو دا نام ابو طالب ہے، تھلے میری اولاد ہے تے وہ حسن تے حسین نے. اور اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد. یہ مطلب ہے زندگی بھر حضرت علی نو انکھے بندے دی گل کرنا پیا. میں انپڑھ دی نہیں کر رہا. امام شافعی فرماتے ہیں مات شافعی لا سیدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا لیکن پتہ نہ کر سکا کہ وہ رب ہے یا علی رب ہے. تو ہم دساں بڑیاں وڈیاں بندیاں نو حضرت علی تے رب ہون دا شک نہیں پیا ہے. جے نہیں نہ پیا تو صرف انہاں نو نہیں پیا جنہاں روز آکھیا علی ولی. سارے اٹھاؤ بھائی. بڑے لوگاں نو شک پیا ہے. جے نہیں نہ پیا تے جنہیں آکھیا نا اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی
جیڑے یار بندے نے علی ولی اللہ پڑھ دے ہیں وہ تے سارے جان چی قرار کر گیا ہے کہ علی اللہ نہیں اللہ کا ولی ہے۔ نصاب دے بچ رہو خدا دا نا جی، غیر نصابی نہیں ہونا، میں نصاب پہ پڑھنا جڑا آج پڑھنا چاہنا وہ درمیانی حصہ جی آیت دا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک دا ترجمہ اے آکے پڑھ لو بادشاہی، ملک دا کی ترجمہ بادشاہی، میں ترجمہ پڑھ دینا، میں ترجمہ جڑا ہوئے ہے نا شاہ رفیع الدین دا وہ پڑھ دینا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے واسطے اس کے شریک بیچ اس کی بادشاہی کے، یہ دا مطلب ہے کلہ ہی بادشاہ ہے۔ اے آج دا موضوع ہے جی میرا، اذان تو پہلے ختم کرنی ہے مجلس، کلہ ہی بادشاہ ہے، اے ساری پھر بادشاہی کدی تو آڈی خیر ہی ہے بجی کدی بادشاہی اللہ دی اے بادشاہ دی عربی ہے ملک، ملک یا مالک بادشاہ نو آندے، جڑا مالک ہے ملکیت تے مالک انہوں ہی آندے نے بادشاہت تے بادشاہ، انہوں پاہمیں تُسی بادشاہ کہہ لو تے بادشاہت کہہ لو یا انہوں مالک کہہ لو تے ملکیت کہہ لو، جڑی تو آڈی ملکیت ہے نا قبلہ تو آڈی اتھے بادشاہی ہے، اور یار جڑا 4 مرلے دا بھی بادشاہ ہے تو صحیح نا، کئی بندے 10 مربعوں دے بادشاہ نے، جڑا 4 مرلے دا بادشاہ ہے تو ملکیت وہ دی ہے نا، جدی ملکیت ہے نا وہ دی بادشاہی ہے، اور جڑا او دا مالک ہے انہوں بادشاہ دے، اے لفظ مالک نو ذہن چ رکھنا تے بادشاہ نو دو لفظ نے، قرآن چ ثابت ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، پہلے اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ اتے او دے اجداد کوئی نہیں تے تھلے او دی اولاد کوئی نہیں، اسے واسطے او دی بادشاہی چے او دی ملکیت چے او دا شریک کوئی، سبحان اللہ مہربانی قبلہ، شریک کے میں ہوندے نے، جڑے میرے پیو دی کوئی حویلی شویلی سی یا میرے باپ دا جڑا مکان سی ادھے چ میں حصے دار ہاں نا تاں ہی ادھے وچ رہنا نا، یہ دا مطلب ہے اتنے کوئی ہوئے ادھے جی بندہ حصے دار ہوندہ ہے تے جے اگوں کوئی جام پہ دے ادھے چ حصے دار ہوندہ ہے ادھے نہ اتنے کوئی ہے، سبحان اللہ یارا لا شریک قبلہ تاں ہی بنتا نا کہ اتنے دا باپ اجداد کوئی نہیں تھلے دا بیٹا تے اولاد کوئی نہیں، اے بیوی دا بھی 8واں حصہ ہوندہ جے، شادی شدہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر تو اڑے کول 800 روپیہ ہے تو وچ 100 روپیہ تو اڑی زوجہ دے، چلو تے جے بچوں کوئی 50 روپیہ لے لے تے ہتھی نہیں پہن دی لوڑ، اللہ دیا بندیا اگر بٹوے چو اپنی مرضی نال بھی کو 150 لے لے نا بیوی تے لڑی دا نہیں وہ حصہ دار ہے۔ اچھا بھائی لڑ پہ آجے تسی میں تو انہوں کی میں تو انہوں گل پہ سمجھانا پہ بیوی تو آڈے کو 8 ایکڑ زمین ہے تے 1 ایکڑ تے پھر دا ہے 8واں حصہ بیوی دا ہے پاہویں وہ دا 8واں بندہ ہے بندہ تے ہے نا، اسے واسطے وہ دی بیوی بھی کوئی اتے ماں باپ کوئی نہیں اگے بیوی کوئی نہیں اگے تھلے اولاد کوئی نہیں، پھر پوری بادشاہی دا بادشاہ کنے ہوئے پھر ایک ایسا کہ او دے بچو دا شریک کوئی نہیں، مالک تے بادشاہ۔ ہون جڑے بندے سانو مشرک آن دینا سویر دے درس ہے، سویر بھی ایک درس ہوندہ جے فجر تو بعد جڑا درس ہوندہ ہے وہ پھر جاگے ہی سن دے نے ستے تیری نہ سن دے، اوڑا سویر سانو اٹھ دیا سار مشرک آن دینا وہ پھر سمجھانتے نے اے آیت پڑھ کے کہ اللہ ہی مالک ہے تے اللہ ہی بادشاہ ہے تے اے او بندے نے جڑے امام مہدی دے متعلق آندے نے کہ جدوں مالک آن گے ادوں سارا عدل ہو جائے گا، اے مالک امام مہدی نو آندے نے جدوں کہ قرآن چ مالک صرف اللہ تے وحدہ ہوئے تے لا شریک لہو ہے، اے شرک وچ پاندے نے تے شریک ٹھہراندے نے، امام مہدی نو آندے نے مالک آن گے تے اے ہوئے گا، اے دا مطلب ہے اللہ تو علاوہ بھی کسے نو مالک مانتے نے، اے مشرک نے۔ دوجی دلیل کی دیندے نے وہ آندے نے پہ انہاں نو پڑھو نا تے انہاں دے گھر لکھیا میں ویکھیا تے آندے بھی نے شاہ است حسین
بادشاہ حسن حسین اس کا جو قرآن چ ثابت ہو گیا ہے کہ بادشاہ وہ ہے جدا اتے اجداد کوئی نہیں تے تھلے اولاد کوئی نہیں. پھر امام حسین نو جدو بادشاہ آندے نے ادو یہ مشرک ہو جاندے نے کیونکہ وہ صرف ایک ہے. وہ صرف ایک ہے. ہن میں اپنا نصاب پڑھن لگا تے قرآن چو پڑھن لگا. پریشان نہیں ہونا. یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے تے یہ بھی قرآن ہے. یہ دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ادھی آیت پڑھے تے مکسر ہو جائے تے اگلی پڑھے تے نالی گالی ہو جائے. ایک آیت بندہ شروع کرے تے مکسر ہو جائے تے جڑے والے بندہ پوری پڑھے تے گالی ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. قرآن پڑھیا نہ کوئی مکسر ہوتا ہے آباد رہو نہ بندہ گالی ہوتا ہے. اس واسطے قرآن نصاب ہے. غالی بھی وہ ہوتا ہے جڑا نصاب تو اتنا لنگ جائے تے مکسر ہوتا ہے جڑا نصاب تو تھلے کر جائے. یہ دا مطلب ہے ساڈا حق ہے نہ اسی مکسریت نو پسند کریے نہ اسی غلو نو. اے نصاب موجود ہے. پڑھا جی. اے مالک کون ہے؟ اللہ. خیر ہوئے. بادشاہ کون ہے؟ اللہ. ہن اسی اگر اللہ تو علاوہ کسی نو مالک آکھیے تاں بھی قرآن پڑھ کے دسنا پینا ہے. تے جے کسی نو بادشاہ آکھیے تاں بھی قرآن پڑھنا پینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 26. اللہ فرماتا ہے قُلِ اللہم مالک الملکی. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہم مالک الملکی. اے اللہ تو ہی سارے ملک کا مالک ہے. شکریہ. قرآن پڑھنا پہ اللہ نبی نو کہہ رہا کہ آپ فرما دیجئے. افسوس ہے میں کہ اللہ آپ آکھ چھڑے کہ میں مالک ہاں. زہرہ دے بابے نو کیا ہوندہ تو آکھ اللہم مالک الملکی. ذرا آپ فرمائیے اپنے منہ سے کہ یا اللہ تو ہی سارے ملک کا مالک ہے. شکریہ کہ بلا تو ہی ساری بادشاہی کا بادشاہ ہے. میں کہ اللہ پیغمبر کو کیوں پہ اخوان ہے فرمایا اینو بندے چنگی طرح ویکھ لین. جدو اینو ویکھ لن گے اے دی سیرت نو پڑھ لن گے اے دے کمال نو ویکھ لن گے. جدو اے آکھے گا نا اللہم مالک الملکی کہ اللہ تو ہی ملک دا مالک ہے. جدو اے من جائے گا نا پھر میں اعلان کرانگا وحدہ ہوئی میں اللہ شریک کرا ہوئی میں صدقہ جاواں. جدو پیغمبر کہہ رہا کہ تو مالک الملک ہے تو بادشاہ ہے تو ہی مالک ہے تے دا مطلب ہے کسی اور نو کہنا تو نہیں چاہیے تھا. پر آئے تھا جے مکی نہیں میں کی کر. میرا خیال ہے ہن تہاڈا سواد شاید شروع ہونا ہے اگے ہن تک تے یہ بھی نصاب ہے. اللہم مالک الملکی. نبی کہہ رہے نبی اللہ دے کہنے دے اے اللہ تو ہی سارے بادشاہی کا بادشاہ ہے. پوری ملکیت کا تو اے تہاڈی خیر ہوئے قبلہ مالک ہے. اے بھی ہن قرآن ہے چھڑ کے تے میں جا نہیں سکتا. کراں کی آؤ بھائیو بندے جڑے آندے نے مادی نو مالک کیوں آندے ہو تے حسین نو بادشاہ کیوں آندے ہو. آؤ قرآن پڑھئے. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جہاں تو نے یہ کہا ہے نا کہ تو مالک الملک ہے یہاں یہ بھی کہہ دے تو تل ملک من تشا. تو جسے چاہتا ہے اسے اپنی بادشاہی دے دے. سبحان اللہ. تو جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی دے دیتا ہے اور دے کے پچھتاتا نہیں. بادشاہی دے کے نہیں آندہ کہ میں خالی ہاتھ ہو گیا. جڑا خالی ہاتھ ہو جائے وہ اللہ نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ بھی فرما دیجئے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. ہم دے بھی سکتے ہیں واپس بھی لے سکتے ہیں. کیوں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس لیے کہ تو ہر شے پر قادر ہے. میں چاہے تو اپنی بادشاہی کسی کو دے دوں چاہے تو واپس. اپنی پاکستان دی نہیں. اور یارہ میں بندیاں دی بادشاہی دینے والی گل ہی نہیں پہ کرتا. اسی جنہوں 5 سالہ واسطے بادشاہی دینے ہیں 2.5 سالہ بعد سوڑے پہ جانے ہیں مردہ ہی نہیں. ساڑھا کی ہے سانو چھٹو. اللہ اندہ جنہوں میں چاہواں اپنی بادشاہی دے دیا تے جدے کو چاہواں. اب سننا اگے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اسے ذلت دے دیتا ہے.
یہ بھی لوگ غلط سمجھے ہے چنگا کام کر کے آکھنا میں کیتا ہے تے جتوں جتیاں کھانیاں نے اوتھے آکھنا او دے ہی کام نے تو عزو من تشاؤ بندے مسجد وچ کڑی آپ لوا کے آندے نے میں لوائی تے ٹرالی پچھو گنا کھچ کے تے چپیڑا کھا کے آکھنا ڈاڈا جو ہویا تو عزو من تشاؤ و تو ذلو من تشاؤ یہ دا مطلب چنگے چنگے تو آپ کرنے تے پیڑے پیڑے تیرے کو او کرواندہ ہے معاف کرنا نصاب دے وچ رہو مذہب اہل بیت مذہب تشیع میں اللہ عادل ہے ظالم نہیں ہے کمال ہے یار سویرے لوگ کے سنو نا اگر ٹیچر منصف ہو ٹیچر عادل ہو ٹیچر رشوت خور نہ ہو تو پاس اسے کرتا ہے جو پاس ہونے کے قابل ہوتا ہے فیل اسے کرتا ہے جو فیل ہونے کے قابل ہوتا ہے اللہ عادل ہے عزت اسے دیتا ہے جو عزت کے قابل ہے ذلت اسے دیتا ہے جو ذلت کے قابل ہے درود اس پہ پڑھتا ہے جو درود کے قابل ہے لعنت اس پہ کرتا ہے جو لعنت کے قابل ہے شکریہ قبلہ مہربانی اچھا جی قریب آ گیا میں بالکل قریب آ گیا یہ دا مطلب اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے نہیں تو سنیا نہیں تو میں پھر ترجمہ کرنے لگا دھیان نال پڑھ کے اتوں فرماندے نہیں تو تیل ملکہ من تشاؤ دیتا ہے تو اپنا ملک جس کو چاہے دیتا ہے تو اپنا ملک جس کو یہ دا مطلب ہے اگر اللہ کسے نو اپنی بادشاہی دے دے کسے نو کی تکلیف ہاں شکریہ مہربانی کسے نو کی تکلیف یہ دا مطلب ہے کوئی ہے نہیں بندے ہاں جنہاں نو اپنی بادشاہی بھی دے دیندہ ہے جنہاں نو اپنی ملکیت صدقہ جامع ملکیت بھی دے دیندہ ہے جے ہے نہیں تو قرآن دی نص موجود ہے میں ہوں تک تاریخ نہیں پڑھی میں قرآن پہ پڑھنا تو جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے میں ان جی انہوں سمجھان واسطے قائد پڑھنے لگا الحمدللہ رب پڑھو پڑھو اے الحمد شریف دے ہوں دی ہے نا سارے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ مالک صرف پوری کائنات دا مالک تے ہے ہی ایک سپیشل ملکیت دسی ہے سپیشل ملکیت جڑی دسی ہے مالک یوم الدین ویسے پوری کائنات دا وہ مالک ہے تے مالک یوم الدین حشر والے دن کا وہ مالک ہے دین دا معنی جزا ہے جس دن جزا والے کی جزا ملے گی عدلے کا بدلہ ملے گا اس دن کا وہ مالک تو آڈی خیر ہوئے جی ابا پٹھے نہ دے وے تے لوگ اندر دے منڈے نو آکھو اے ابا نا پٹھے دے وے کسے کھوتے گیا مفت تو آندے نے انہوں چھڑو بابا کوڑا ہے یہ دے منڈے نو آکھو او دے دے گا کیونکہ بندے جان دے نے اے بھی مالک ہے اے دا منڈا بھی مالک ہے مالک یوم الدین حشر تو ڈر جاؤ کلا مالک جائے او دا منڈا بھی کوئی نہیں جائے نہ پھر پہ نہ کام پوے تو لوگ منڈے کو ٹوڑ جاندے تو انہوں پتہ ہے ایک پرا موٹر سائیکل نہ دے وے ذرا موٹر سائیکل دے آج آندہ کوئی نہیں یار موٹر سائیکل کھلون بھی دیا کرو بندہ دوجہ پرا کو ٹوڑ جاندہ ہے بھائی جی ذرا موٹر سائیکل چاہی دی کنی دیر واسطے ادھے گھنٹے واسطے تو اڈے پرا کو گیا ساں وڈے کو اس نے دیتی وہ آندہ یار کوئی گل نہیں ہو وڈا پرا ذرا گرم سی تو لے جا تے ویلے نہ دے جائیں یہ دا مطلب جی دا پرا ہوئے بندے وہ تو کام نہ ہوئے تو دے پرا کو بھی ٹوڑ جاندے ٹھیک ہے سبحان یہ دا مطلب حشر والا دن بڑا سخت ہے جی بچہ سمجھانے واسطے کہ مالک یوم الدین حشر کا وہ مالک ہے اور مالک ایسا ہے کہ کوئی اس میں شریک نہیں ہون میں لطف لین لگا بلوال آنے کروں جب اللہ اکیلا پوری کائنات میں حشر والے دن کا مالک ہے اگر وہ کسی کو حصے میں ڈال لے تو اس بندے یار نماز پڑھتے ہیں مالک یوم الدین میرا خیال ہے
ذرا انہوں اس عقیدے نو اور مضبوط کرنے واسطے ایک اور آیت میں راتی نشانی لائی ہے آ گئی ہے جی. یہ سورہ مبارکہ سبا ہے جی. سورہ سبا یہ تو انہوں 22ویں پارے چو ملے گی اور آیت دا نمبر جناب علی 42 ہے. اے ذرا دیکھو اللہ فرماتا ہے فَل یوما، اس دن کہا جائے گا لوگو فَل یوما، آج کے دن اعلان ہو رہا جی حشرچ فَل یوما، آج کے دن. اے فَل یوما دا سوادو نو اوڑے جڑا آل یوما نو جاندہ ہویا. کیا بات ہے یار، بہت شکریہ، بہت مہربانی، راضی ہو گیا جب. یہ مطلب محنت ایتھے محنت آج لوڑ نہیں پئی ورنہ بھی ساری گل دسنی پڑی سی. الیوم یہ مطلب ہے آج کے دن. اے فے لگی ہے فوریت واسطے. فالیوم پس آج کے دن. ایک آواز آ رہی ہے حشرچ وہ دی ملکیت دی، وہ سنو کمیں. اللہ فرماتا ہے لا یملکو، آج کوئی مالک نہیں. لا یملکو، آج کوئی بادشاہ نہیں اور آج کوئی بچیوں مالک نہیں. کہتا بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آج کوئی کسی کو دوسرا نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ مالک ایک ہے. حشر والے دن نہ کوئی کسی نو فائدہ دے سکے گا نہ کوئی کسی نو نقصان دے سکے گا. کیوں؟ مالک ایک کے، بادشاہ ایک کے، تے رشتہ دار بھی ہوتا کوئی نہیں. جس دن نہ کوئی فائدہ دے سکے گا نہ کوئی نقصان دے سکے گا اس دن دے متعلق میں تیسری آیت پڑھ رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ میرے کو نبھائے جی آیت مجیدہ دا نمبر پھر مالک میں چاہ رہے ہیں 37 نمبر آیت. میں ملکیت خدا پڑھ رہے ہیں، حشر پہ پڑھنا تو دو بندے سوتے ہیں جنہاں نو حشر دی ٹینشن کوئی نہیں. سبحان کمال، ایک ایتھے کر کے تے ایک آؤتھے کر. آہا سبحان زندہ باد. لو جی اے بندہ سیانا نکلے ہے، اسے سوچ لیا سی اٹھ کے کہ میں بندے جگا کے چھڑنے نے رحمت نال جاگے تاں رحمت نعرہ رحمت ہوندہ نا. جے نعرہ لایا جاگے تاں بھی جگا کے چھڑنے نے تے جے لانت پایا جاگے تاں بھی جگا کے چھڑنے نے تے انہوں جگا کے چھڑے ہیں. بندے ان دووے میرے لو پہ ویندے نے جے دو ستے سن ادھروں میں نہیں پہ ویندہ مجھے پتہ لگا. بس جی بس مہربانی کرو. اے منت کرو پہ یہی جاگ گیا جانتا جاگ گیا سر. ہون میں حشر پڑھنے لگا پھر تیسری آیت پہ پڑھنا. مالک کون ہے؟ ہاں تو آڈی خیر ہوئے اللہ. کہتے مسجد چ بیٹھا ہوندہ میں تے ممبر میں ملے ہوندہ تے سارا جہاں ناڑ لگا ہونا سی. کون ہے؟ اللہ. اے آکھو یار سارے مالک کون ہے؟ اللہ. تے بادشاہ کون ہے؟ اتے اجداد کوئی نہیں تے تھلے اولاد کوئی نہیں. اس دن کوئی بندہ نال دے نو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے کیونکہ سفارش ہی کوئی نہیں، رشتہ دار ہی کوئی نہیں. ہن پھر خالق نے فرمایا رب السماوات والارض، سورہ مبارکہ النبا اور آیت نمبر جناب 37. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا.
پالنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. پھر خالق فرماتا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا پروردگار بھی وہ ہے، رحمان بھی وہ ہے. صرف پروردگار نہیں، رحمان بھی ہے. واہ تیرے رحمان ہون تو صدقے. میں ایک گل پنجابی چ پچھلے سب کر لگا، جے رحمان نہ ہوندا تے پھس گئے ساں. تسا کوئی نہیں سنے ہو. اور رحمان نہ ہوندا تے پھس گئے ساں. ادو جو آکھن ویکھن والا ہی کوئی نہیں، ادا جو رشتہ دار ہی کوئی نہیں. کوئی بندہ جس دن نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. آ جا بھائی، غلو نہیں، قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے لا یملکون منہ خطابا. اس دن کوئی اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا، اتنا بھی اس کی ملکیت میں حصہ دار نہیں کہ ساتھ والے سے بات ہی کر لے. اوہ ہوئے واہ نوجوانوں، خدا دی قسم. اللہ فرماتا اس دن منہ خطاباً، خطاب کنوں اندر گل بات نو خطاب پہ کرنا. کوئی خطاب نہیں ہوگا، کوئی مخاطب ہی نہیں ہوگا. کوئی مخاطب ہو، اگر کوئی مخاطب ہو، مخاطب والملائکۃ صفاً، اس دن تو والملائکۃ صفاً، اس دن تو ملائکہ بھی صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. بما جبرائیل علیہ السلام کے روح تو مراد علماء نے جبرائیل لے. جبرائیل بھی صف وچ کھلوتا ہے، ملائکہ بھی صفا بنا کے کھلوتے ہیں، اور کوئی کسی سے خطاب نہیں کرے گا، نہ کوئی مخاطب. شکریہ نوجوان، نہ کوئی مخاطب. سنگ بند ہو جان کے بندے آندے. اللہ فرماتا ہے لا یتکلمون، کوئی کسی سے کلام نہیں کر سکے گا الا سوائے اس کے. مجلس ہو گئی سی جے تواڈی توجہ ہوندی انہا حشر سنیا جے تے یار جتھے گنجائش بھی ملتی ہے رحمان پہ دیندا ہے. یہ دا مطلب ہے نہ ملک سے بات کر سکے گا، نہ بشر سے بات کر سکے گا. اللہ دا معنی کوئی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دا مطلب ہے کوئی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ دا مطلب ہے کوئی اور نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے. اوہ ہوئے نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کوئی سوال نہیں ہے لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی سوال ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شکریہ نوجوان، شکریہ. آیت نال ملے میں سلام پیش کر لوں. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا الا، ہاں ایک کام کے لیے، لیعبدون، تاکہ ہماری عبادت کریں. جڑا ہن تک آیتاں نال نہیں رڑیا وہ انہاں جملے نال تے رڑے. لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں مگر اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی علی ہے. لا سیف الا ذو الفقار، یہ دا مطلب ہے کوئی اور کام کی تلوار نہیں. گنجائش آسان نہیں ہے کہ اللہ دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے جب کوئی کسی سے نہ بول سکے گا، بادشاہ کی بادشاہی ہے، اللہ سوائے اس کے. محلہ یہ کون ہے؟ فرمایا من اذن لہ الرحمن، وہ ہے جس نے رحمان سے اجازت لے لی. جس کو رحمان نے اجازت دی ہے کہ تو بول سکتا ہے، تو بول. وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے من اذن لہ الرحمن. اہل سنت دا ترجمہ وہ فرماتے ہیں مگر جس کو اللہ اذن دے گا، یہ دا مطلب کسی کو دے گا، کسی کو دے گا. شکریہ. کسی کو اجازت دے گا، کس کو؟ ہائے ہائے. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ صَوَابًا، قَالَ صَوَابًا، جس کو اللہ اجازت دے گا نا بول، وہ جو بولے گا ٹھیک بولے. جس کو اس دن، شکریہ قبلہ، جس کو اس دن اللہ اجازت دے گا کہ کوئی بول نہیں سکتا، تو بول.
میرے لو ویخ کے سنو جی میں نتیجہ دینا یہ مطلب کوئی ہے میں لب دینا تو انو میں سامنے کر دینا ایمان دیاں اکھاں نال ویکھو میں چھڈ کے نہیں جان لگا فکر نہ کرنا مینوں پتہ ہے اذان کنے بجے ہونی ہے تساں بے فکر رہنا ہاں جی مینوں یاد ہے کوئی ہے جنوں اللہ آکھیا تینوں اجازت ہے تو بول ہے مولوی صاحب میں بعد وچ دسنا وہ کون ہے پہلا من اللہ کی کائنات میں ہر شے چپ ہے کوئی ایک ہے جسے اجازت مل رہی ہے پہلا تے ماننا پوری کائنات اس جیسی نہیں راضی ہو گیا جی شکریہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق میں کوئی اس جیسا نہیں ایک کون ہے اللہ فرماندہ ہے کالا ثوابا جو بولے گا تو ٹھیک بولے گا درست بولے گا جو بولے گا وہ درست بولے گا پوچھے مفسر نو پوچھے وہ بھی اپنے نو نہیں پوچھے سید ابو العلا مودودی نو پوچھے تفہیم القرآن وہ فرماتے ہیں کہ اس دن ثوابہ کا مطلب ہے کہ وہ بولے گا جو بات کرے گا وہ درست کرے گا جو کلمہ بولے گا وہ حق بولے گا اور وہ وہی بولے گا جو اللہ چاہے گا کیا بات ہے وہ وہی بولے گا جو اللہ چاہے گا میں کیا اللہ ایک آنی فرمائے دسیا تے تینو ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ایک ہی تو ہے جس کے بولنے میں اپنی خواہش ہی کوئی نہیں ہوتا وہ جب بولتا ہے میری اجازت سے لب گیا جی ایک اور بھی لب لینے ہیں ایک تے ماننا پہلا بول بھائی آج جڑا ہن پہ بولتا شکریہ قبلہ اللہ تے نہیں نا کوئی اللہ تے نہیں نا اللہ انہوں اجازت دیتی لو آج سنو ٹائم مک گیا بحث بڑی خوبصورت سی آج سواد ہے سی لیکن تہاڈی محبت دی وجہ تو ٹائم زیادہ ہو گیا یملکونا کوئی بھی مالک نہیں ہاں کوئی بھی مالک نہیں لا یملکون الشفاعۃ کون ہے ایڈا وڈا مالک جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے کون ہے سفارش کرنے والا کون ہے مالک شفاعت اللہ بیان دے آیت الکرسی یاد ہے کسن تھوڑی جی اللہ ہو لا الہ الا ہوا مہربانی شکریہ آیت الکرسی جو ایک لفظ ہوتا ہے اللہ دھمکی دیتی من ذی من ذی یشفع کون ہے جڑا سفارش کرے کون ہے جڑا سفارش کرے کون ہے جڑا شفاعت کرے من ذی یشفع عندہ کیڑا ہوئے جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے اللہ کیا بات ہے باذن ہی مگر وہ لے جائے جسے اس نے اجازت دے رکھی ہے کون ہے کوئی ہے لب گیا ترجیح آترہ لب آجے اللہ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ کیڑا ہے جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے آج جنہیں چودھری تھانے جاندے نے اور جا کے آندے نے چودھری صاحب جنہوں تسا پھڑ لیا وہ تے انجدہ ہے ہی نہیں او کیڑا جی جڑا اللہ نو جا کے آکھے جڑا توں پھڑیا ہے وہ انجدہ نہیں پولیس تے توحید وچ فرق ہے جڑی پھڑ کے تفتیش کرے انہوں پولیس آندے نے جڑا تفتیش کر کے پھڑے انہوں توحید آندے تو آڈی کیا بات اور پولیس پھڑتی پہلے ہیں اور پھڑتی پہلے تے تفتیش بعد اللہ تفتیش پہلے کرتا ہے تھا پھڑتا بعد تے جنہوں اللہ تفتیش کر کے پھڑیا ہوئے جسے پولیس پکڑے وہ ملزم ہوتا ہے جسے توحید پکڑے وہ مجرم ہوتا ہے قبلہ الزام ہونا اور ہے اور جرم ثابت ہونا جنہوں اللہ پھڑے وہ ملزم ہوں مجرم اللہ فرماتا پھڑیا میں ہوئے تے کیڑا ہو جڑا میرے کو چھڑا کے کھڑے اللہ سوائے اس کے میں کہے کونی اللہ فرماتا من اتخذا عند الرحمن یہدا او اجازت کو چھوڑو ہم نے اسے وعدہ دے دیا ہے اور اس نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے لب گیا جی
لب گئے. روز بندے ٹی وی چ دعا سنتے ہیں اذان نال، اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اور یقیناً واللہ لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف. یہ مطلب ہے اللہ نے وعدہ لیا نہیں، زہرا کے بابے کو وعدہ دیا ہے، اور وعدہ پورا کرنا واجب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. یہ مطلب ایک ذات لب گئی ہے جنہوں اللہ نے حشر دی ملکیت ہاتھ چ دے کے آکھے میرا تیرے نال وعدہ بدول دا بابا، جنہوں آندہ جائے گا میں چھڑتا جا. کیا بات ہے بھائی. یہ مطلب ہے کوئی حشر والے دن اللہ کا بنایا ہوا مالک ہے، اللہ بادشاہ کا بنایا ہوا بادشاہ ہے. اگر تسی ہوئے میرا خیال ہے کہ معاف کرنا جی، میں نے 55 منٹ ہو گئے نا، 5 منٹ باقی نے تو پھر اذان میرا خیال ہے. کنے بجے اذان ہے؟ کوئی مؤذن بیٹھا ہے؟ مؤذن یا کوئی نمازی باقاعدہ؟ کنے بجے اذان ہوئے گی؟ کنے منٹ سے؟ 6 ٹھیک ہے. اچھا مطلب ہے کہ ساڑھی اذان ہے، تھوڑا جا ٹائم ہے. شکریہ قبلہ، مہربانی قبلہ. سورہ مبارکہ مومن پڑھن لگا. مومنو، مومن سارے سننے سورت تک ہی نہ ہے مومن. یہ جس دن دی میں پہ گل کرنا نا، اس دن سور پھونکیا جائے گا. پہلا تو صفحہ لگیاں ہوں گیا، صفحہ ایک واری سارے مرنا جے صفحہ بعد اچھ لگنی ہے. ایک واری سور پھونکیا جانا ہے، ہر شاہ تباہ ہونی ہے. دوجے سور نال اسرافیل خود بھی تباہ ہونے. میرے مولا 6ویں امام نے فرمایا، جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہ پہلے زمین والوں کو موت دے گا پھر آسمان والوں کو. زمین والے بھی مرن گے، آسمان والے بھی مرن گے. زمین والے ہو سن لو، یہ اسی پہ مرنے ہیں تو ایک دن وہ بھی مرن گے، پر ایڈی چھتی نہیں مرتے، سانو مار کے مرن گے. پہلا اللہ موت دے گا زمین والے نو، پھر آسمان والے نو. پھر میرے مولا فرماتے ہیں جبریل کو موت آئے گی، آخر میں اسرائیل کو موت آئے گی. تو پھر سورہ مبارکہ مومن آیت نمبر 16، لمن الملک اليوم. تو ایک آواز آئے گی، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کیا بات ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک دوسری آواز آئے گی، للہ الواحد القہار. آج اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے، شکریہ شکریہ، قہار بھی ہے. علامہ بشیر صاحب، علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا، انہوں نے کتاب میرے کو پہنچی. وہ فرماتے ہیں یہ کوئی دو ہیں جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. کمال ہے یار، کی سنے ہیں. فرماتے ہیں ایک پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے، اور دوسرا جواب دے رہا ہے کہ آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے. یہ دو ہیں. وہ فرماتے ہیں بتاؤ یہ دو کون ہیں؟ اگر اللہ کہے کس کی بادشاہی ہے تو دوسرا پھر بھی کوئی ہے. کی سن رہے ہو؟ وہ ساری کائنات تے مر گئی ہے، ایک کون ہے جنہوں آج بھی موت نہیں آئی. ہر شے مر چکی ہے، نہ ملک نہ بشر. ایک سوال کرنے والا، دوسرا جواب دینے والا. فرماتے ہیں اگر اللہ کہے کس کی بادشاہی ہے مخاطب ہو کے، تو دوسرا کوئی مخاطب ہے، اسے کہنا چاہیے کہ تیری بادشاہی. اور اگر کوئی دوسرا کہے کہ آج کس کی بادشاہی، تو اللہ کو کہنا چاہیے میری بادشاہی، نہ تیری نہ میری. یہ دو ہیں جو اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں. ایک
ایک کہہ رہا ہے کس کی بادشاہی ہے، دوسرا اللہ کی صفتیں بیان کر رہا ہے کہ آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو قہار ہے، اور فرماتے ہیں یہ کوئی اللہ کے علاوہ ایک نہیں دو ہے۔ ایک اللہ کے متعلق پوچھ رہا ہے، دوسرا اللہ کے متعلق بتا رہا ہے۔ او میں دو لبدہ سورہ کاف وچ پہنچیا، اللہ فرماتا الکیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر کافر اور دشمن کو تم دونوں جہنم میں پھینک دو۔ کی سن رہے ہو جناب؟ تم الکیا یار، الکی ایک پھینک دو، الکو تم دونوں پھینک دو، سب پھینک دو، الکیا تسنیہ تم دونوں پھینک دو۔ یہ کوئی دو نہیں جنہ دا سورہ کاف وچ ذکر ہے، تم دونوں جہنم میں پھینک دو، ہر کافر کو اور ہر دشمن کو۔ اس بندے نو سلام کر رہے ہیں، غیب وچ میں نو پتہ نہیں کون ہے، امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چ آیا تے آ کے کہنے لگا مولا اے کوئی دو دسے نے اللہ نے، یہ جڑے بندیاں نو جہنم میں سٹن گئے یہ دو کون نے؟ میرے مولا فرمایا میرے کو کیوں آیا؟ کہنے لگا جی تواڈے کول پوچھنا چاہنا، وہ دو لبدے نہیں جڑی میرے مولا نے گل کیتی ہے، میں غیر ذمہ داری نہ گل نہیں کر رہا، میں تفسیر نور الثقلین جو پہ پڑھنا، میرے امام نے فرمایا کہ وہ دو ہیں جو پھینکنے والے ہیں اور دو قسم کے لوگ ہیں جو پھینک کے جائیں گے۔ کہنے لگا اللہ فرما رہا ہے الکیا تم دونوں جہنم میں ڈال دو، کافروں کو بھی اور دشمنوں کو بھی۔ میرے مولا حسین تشریف فرمائی آواز آئے گی یا محمد یا علی، صدقہ جاواں یا محمد یا علی، الکیا فی جہنم کل کفار بنبوتک یا محمد وعنید بولایتک یا علی۔ اے محمد نبوت کے منکروں کو تو پھینک دے، اے علی ولایت کے منکروں کو تو پھینک دے۔ ایدہ مطلب ہے حضرات جس دن سور پھونکنے کے بعد ہر شے ختم ہو جائے گی، یا نبوت والا رہ جائے گا یا ولایت والا۔ تاں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے مرے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ پنجویں امام نے کسے پوچھا اس کا چہرہ کون ہے؟ فرمایا جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے وہی اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے وہ ذات پہچانی گئی اور ہماری ہی معرفت نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک ہے۔ یہ مطلب تاں فرمایا سانے کہ ہر شے سہارا نہ دے گی مگر بقیت اللہ، وہ جسے اللہ باقی رکھے۔ یہ مطلب آخری گل ہے، یا درود پڑھنے والا رہ جائے گا یا جن کے اوپر پڑھا جاتا ہے وہ رہ جائیں گے۔ ملائکہ بھی مک جن گے تے بشر بھی مک جن گے۔ تاں اللہ فرمایا سی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے میں پڑھنا پھر ملائکہ، مومنوں تسے بھی پڑھ لو۔ میں کہ اللہ تو اپنے آپ وچ کیوں رکھیا درود دے؟ فرمایا تانوں تے موت آنی ہے مینوں تے نہیں نا۔ ہائے ہائے، یا پڑھنے والا رہ جائے گا یا جن پہ پڑھا جا رہا ہے وہ رہ جائے گا۔ ایدہ مطلب ہے دو چیزاں دا دامن نہ چھڑنا، حشر دے آخری سہارے دا نا یا مصطفیٰ دی نبوت یا علی دی ولایت۔ اللہ دی توحید نو منوان والے دو بادشاہ نے، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ، اور یہ خود بنائے ہوئے بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مالک ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں۔ دو تین جملے پڑھ دینا تاکہ کسی اہل سنت دوستی بھی نماز قضا نہ ہوئے۔ میرے عزیزو اللہ نے دو بنائے سن جنہیں حشر والے دن بندیاں دا سا کڈانا ہے، یا نبوت دا وارث یا ولایت دا وارث۔ افسوس ہے وے جدے نال کم پینا ہوئے وہ دی تیاں نو تے نہیں نہ ماری دا یار، جدے نال کم پینا ہوئے انہاں دیاں تے پتراں دا بھی حیا کریدا ہے، انہاں دیاں تیاں دا بھی حیا کریدا ہے۔ آج جڑے بندے تھانے چھڑا کے لے آندے نے لوگ انہاں دی عزت کردے نے، لوگ کہندے نے ساڈا میٹر بھی انہیں چھڑایا سی، جب میٹر لانا لے کے لا جاندے تو رات نو ساڈے بچے گرمی چ مر جانے سن۔ جس میٹر بچا کے رکھیا ہوئے نا لوگ تے ساری زندگی وہ دی تابع فرمانی کردے نے۔ کھلا قرآن میرے سامنے، نبی دی بھی دھی نو ماریا نے، علی دی بھی بیٹی
کہڑے منہ نال مسلمان پیش ہون گے جی؟ کہڑے منہ نال شفاعت واسطے پیش ہون گے؟ افسوس ہے وے اللہ نے انہاں نوں اجازت دیتی، اللہ انہاں نال وعدہ کیتا۔ عزیزو دکھ ایک ہے، یہ جڑیاں بیبیاں ہوندیاں نا مستوراں، یہ جدوں ملدیاں نا آپس وچ یہ گلے لگ کے ملدیاں، اکثر گلے لگ کے ملدیاں، جدوں دکھی ہوندیاں نا پھر گلے لگدیاں۔ تانوں پتہ سی سلام علیکم تے گزارا کرنی ہے، یہ جدوں ملدیاں نا یہ پہلے تے ویسے عام حالات بھی گلے نہ ملدیاں، لیکن جدوں کسی مقتول ہو جائے نا کوئی بندہ قتل ہو جائے، وہ دی بہن اندر بیٹھی ہوئے، اسی فاتحہ پڑھنے ہیں مرد، بیبیاں میریاں تیاں میری بہن اندر جائے گی نا جڑی، وہ جا کے وہ گل نال لگے گی، وہ اپنے دکھ دا اظہار کرے گی تو دووے وین کرن گی۔ تانوں پتہ ہے وہ جڑی دکھی ہوندی ہے وہ تے اج دکھی ہوئی ہے نا، جدا 10 سال پہلا بھرا مر گیا ہوئے نا، وہ بھی جا کے وہ گل لگ کے آندی ہے تو ہونوں جڑی ہے مینوں 10واں سال ہے، مینوں کسے عید ہی نہیں بھیجی۔ یہ دا مطلب ہے بیبیاں گل لگ کے روندیاں نے، ایک دل دے ابال، دل دے غبار، دل دی پڑاس، یہ کردیاں نے گل لگ کے۔ نوجوان خدا دی قسم اسی گل لگیے یا نہ لگیے، جڑی مقتول دی بہن ہوندی ہے نا یا تھی، وہ دے بیبیاں ساڈیاں تیاں گل لگ کے ہوندیاں، تے جڑی لگدی بھی ہوئے رشتہ دار تے اتھے بہ کے افسوس کر کے آ جائے، ساری زندگی وہ آندی ہے آئی سی، وہ آندی ہے آئی ایسی، ہاں آکھو نا آکھو، آئی ایسی پر میرے گل نہیں لگی۔ خدا دی قسم گل بیبیاں ادو لگدیاں نے جدو بہت دکھی ہو جان۔ آ شام غریباں دے نیڑے ٹائم سی، دن پیا 10 محرم دا ڈوبدا سی، جدو حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہا دے سر تو ایک بندہ چادر لے کے چلا گیا، تے پیو دا سر بی بی نے آج نو کے سناتے ویکھیا، تے پھپھی زینب دے سامنے کھلو کے بی بی نے دووے ہاتھ بدھائے، تے بی بی فرما دی اماں میں تیرے گل باواں پا کے رو لوں۔ کی سنیا تساں؟ میں تے تمہید بھی مکا دیتی۔ حضرت زینب دے گالے سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، امام حسین دی بیٹی پھپھی دے متعلق فرماندے نے اماں تیرے میں گل چ باواں پا کے رو لوں۔ جیڑی پھپھی نے کدی اپنے بھرا دی اولاد دی کوئی گل نہیں سی نہ موڑی، بی بی کبریٰ فرماندے نے میری پھپھی ایک قدم پیچھے ہو گئی تے میں تھلے ہاتھ کر لیا، میں آنج کیتے سن گل چ پاؤں واسطے، جدو پھپھی پرا ہوئی ہے میں دووے ہاتھ تھلے کر کے رو پئی، تو میں رو کے فرمایا اماں میں تے تیرے گل باواں پا کے اپنے دکھ دا اظہار کرنا چاہتی سا، تے اماں تسی ایک قدم پیچھے کیوں ہو گئے ہو؟ فرماندے نے میری پھپھی مینوں آکھیا بیٹا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی۔ میرا خیال ہے اگوں نام ہی پڑھا تے سمجھدار بندے بیٹھے ہو۔ جیڑی میں روایت پڑھی ہے نا جی، اے تانوں رنگ نظر آ رہا ہے کالا؟ اے کالا رنگ نظر آ رہا ہے؟ اینوں اسود آندے نے عربی ہے۔ بی بی فرماندی ہے میری پھپھی نے مینوں آکھیا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی ہاں، تے میں پھپھی نوں آکھیا تواڈے مگر کھلو کے میں ویکھ لواں کہ تانوں ایتھے ہاتھ کیوں نہیں لگدا؟ فرمایا بیٹا ویکھ لے۔ بی بی فرماندے نے خود میں روایت کسے کول نہیں پڑھدا، بی بی فرماندے نے جدوں پھپھی جاندی میں گردن غور نال ویکھی نا تے اودا رنگ سیاہ ہو چکا سی، تے میں حیران ہو کے پوچھیا اماں تانوں ایتھے کی ہویا ہے؟ فرماندے نے میری پھوپھی نے مینوں دسیا پترا سجاد نوں مارن آئے سا، کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا، جنیاں ضرباں تیرے ویر نوں وجڑیاں سان او ساریاں میں اپنے جسم دے چلیاں نے، مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں، مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاریاں، مینوں ماریا ہی کعبے دیاں حاجیاں۔ ہن آخری جملہ سنو تے اپنے دل دی دعا ذہن چ رکھو، ایتھے چھڈن لگا جی قبلہ۔ جیڑی بی بی سکی بھتیجی نو 10 محرم دی شام نو ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ رکھن دیندی، تسی ویندے ہو پے میرے نو چھڈن لگا، اے ایتھے بی بی ہاتھ زخمی سن، ایتھے ہاتھ نہیں سن نہ رکھن دیندے۔ اے دوجی روایت بھی میں اکھاں نال پڑھی، شام غریبہ حضرت رقیہ بنت علی ایڈی ڈاڈی ہائے کیتی ہائے، حضرت زینب بیرہ پہ دیندے سن تلوار تھلے رکھ کے نا، تے جیڑی بی بی بھتیجی نو ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ لان دیندی، وہ حضرت رقیہ دے سامنے بہ کے فرماندے نے میرے گال چ باواں، آواز ہوندی ہے تواڈے منڈے تے ہاتھ نہیں رکھیا جاندا، فرمایا تیری ہائے میرے سارے درد بھلا گئی،
فرماتے نے تیری جڑی ہائے نکلی ہے میں نو دس مسلم یاد آئے نہیں 6 پتران جو کوئی پتر یاد آیا ہی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر تیری ہائے میرے جگر تے کیوں لگی ہے؟ حضرت رقیہ فرمایا میں تو انو دسیا نہیں، میں نو 6 پتر پھول گیا نہیں، شام دی میں نو تھی نہیں لگ دی۔ عاتقہ بنت مسلم شام دی میرے کول کوئی نہیں۔ مولا علی دیاں تیاں فضہ نو نال لے کے حضرت عاتقہ بنت مسلم نوجوان لبن ٹریاں چند قدم دے فاصلے تے چھوٹا جا ریت دا ٹبا سی جدے وچ ہاتھ پائے نے حضرت فضہ نے تے فرماندے نے بی بی اچھی نہ رویا جے عاتقہ لب گئی ہے۔ اچھی کیوں نہ روئی ہے؟ فرماندے نے ستے نے تے ستی بچی نو ستے بچے نے نہیں جگانا چاہی تھا۔ سارا دن ظلم ویکھے نے، رات آ گئی ہے، بچی امیر مسلم دی سو گئی ہے تے چلو جے اکھ لا لڑ گی تے ذرا چپ کرو نہ رونا۔ جدو ریت ہٹی ہے نا تے غور نہ جناب رقیہ نے سرانے بے کے ویکھے تے فرماندے نے اماں تسی تے آندے سو ستی؟ فرماندے نے بی بی تسا نیڑے ہو کے ساہ نہیں گڑے، تسا نیڑے ہو کے نہیں ویکھیا کہ بی بی دا ساہ ہے لیکن نہیں، تو انہوں کے میں پتہ لگا ہے کہ بی بی ستی نہیں، بی بی دنیا چھاٹ گئی ہے۔ بی بی فرمایا اماں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرماتے نے بی بی میں نو اندازہ لگتا سی جو میں ستے نے، تو انہوں کے میں پتہ لگا ہے کہ دنیا چھاٹ گئے نے۔ کوئی جملہ ہے بی بی فرماتی ہے اماں تم ہی سچی ہیں لیکن میں بھی سچ کہہ رہی ہیں کیویں؟ فرمایا تم میری تیدیاں بند اکھاں ویکھیاں نے، کوڑیاں دیا سمہ دے نشان نے، میری اونج دنیا تو گئی ہے جو میں قاسم دنیا تو گئے ہیں۔ ہتھا تے دین اٹھا کے مدینے علموں کر کے بی بی رقیہ دی آواز ہے یا رسول اللہ راضی رہنا، میرے پتر بھی تیرے دین تو قربان، میریاں بیٹیاں بھی تیرے دین تو قربان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عزاداران امام مظلوم نماز مغربین کے فوراً بعد